السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جانیں گے فرض نماز کے بعد کی مسنون دعائیں۔ فرض نماز کے بعد کون سی مسنون دعائیں ہمیں پڑھنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب نے فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی مسنون دعائیں بتائی ہیں اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض نماز کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، آج میں آپ لوگوں کو احادیث مبارکہ سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں، جو مسنون وظیفے ثابت ہیں فرض نماز کے بعد جو ہمیں مسنون دعائیں پڑھنا چاہیے، وہ ساری دعائیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں پوچھتے ہیں مفتی صاحب بتائیں کہ مسنون دعائیں کون کون سی ہیں، مسنون اعمال کون کون سے ہیں جو فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو احادیث مبارکہ سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ساری دعائیں آپ فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو جتنا آپ پڑھنا چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ پڑھے گا وہ اتنا زیادہ ثواب پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فرض نماز کے بعد، اس کا مطلب یہ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد، جیسے کہ فجر کی نماز میں فرض نماز کے بعد کوئی سنتیں اور نفلیں نہیں ہوتی ہے، تو وہ نماز ہماری فرض نماز پڑھنے کے بعد کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو فرض نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عصر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز میں 4 رکعت فرض کے بعد کوئی سنت اور نفل نہیں ہوتے ہیں، اور ظہر میں فرض نماز کے بعد 2 سنت 2 نفل ہوتے ہیں۔ تو نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ چاہیں تو سلام پھیرنے کے بعد پہلے یہ پڑھ لیں تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کون کون سے اعمال جو مسنون ہیں وہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب ہم سلام پھیریں تو اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ ہم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد ہم سب سے پہلے کہیں اللہ اکبر، اور 3 بار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف ہی سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ یہ نارمل سب پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو ہم اور آپ تسبیح فاطمی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک بار یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تمام تعریفات، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہیں تک پڑھتے ہیں، یعنی سلام پھیرا، اللہ اکبر پڑھا، 3 بار استغفار پڑھا، پھر اللہم انت السلام یہ والی دعا پڑھی، پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ہم لوگ دعا مانگ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی مسنون دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ستائش یعنی تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو جو چیز دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش کرنے والی کی کوشش تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔
اس کا ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے فضل ہے اور بہترین تعریف اسی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ ایک دعا یہ بھی ہے جو نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں ذلت بڑھاپے کی زندگی کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہتر انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ ایک دعا یہ بھی ہے، ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے پروردگار تو آخرت کے دن اپنے عذاب سے مجھے بچا۔ اور یہ جتنی بھی دعائیں میں نے آپ کو بتائیں، جیسے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد یہ جتنی بھی دعائیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، آپ ان کو ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تینوں قل بھی پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جتنی بھی دعائیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، یہ فرض نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھنا مسنون ہے، یعنی احادیث مبارکہ سے یہ ساری دعائیں ثابت ہیں۔ آپ کم پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا، یعنی یہ ٹوٹل دعائیں جو ہو رہی ہیں وہ تقریباً 10 ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 10 کی 10 یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اور آپ چاہیں تو 5 پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نماز کا سلام پھیرا، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اگر سنتیں ہیں تو سنتیں اور نفل پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں، اور اگر سنتیں اور نفلیں نہیں ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں، 3 بار استغفار کہیں، اور اس کے بعد اللہم انت السلام والی دعا پڑھیں، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں، اور تینوں قل پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعائیں ہیں، ان میں سے آپ کو جتنی یاد ہوں یا جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ لیں۔ اسی لیے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسنون نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی دعائیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، یہ ساری احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور جتنا ہو سکے دعائیں یاد کریں اور فرض نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بھی بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مفتی صاحب نے یہ مسنون دعائیں بتائی ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ہمیں فرض نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے اتنی پڑھیے، اور جو یاد نہیں ہے انہیں یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔